بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کاروبار، تجارت، معیشت، اکانومی، بزنس، اس کے حوالے سے پاکستان کا سب سے اہم، سب سے موقر اخبار ہے بزنس ریکارڈر. اس نے خبر چھاپی ہے اور وہ خبر ہے محمد بن سلمان کے حوالے سے، اور اس کا ٹائٹل ہے جناب MBS یعنی محمد بن سلمان اسکپس ایکسپیکٹڈ اسٹاپ اوور ان اسلام آباد. یہ آج کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب جو ایک سوچا جا رہا تھا، امید لگائی ہوئی تھی کہ جی محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے، کچھ ہی دیر کے لیے آئیں گے، چند گھنٹوں کے لیے ہی آئیں گے، مگر آئیں گے، اور اس کے حوالے سے خبریں بھی چلائی جا رہی تھیں، لیکن محمد بن سلمان نے اسکپ کر دیا ہے، نہیں آئے. اب یہ بہت بڑا دھچکا ہے موجودہ سیٹ اپ کے لیے اور حکومت کے لیے. پہلے میں آپ کے سامنے بزنس ریکارڈر کی خبر پوری رکھ رہا ہوں، اس کے بعد جو ہمارے اس وقت اہم ترین لوگ ہیں انہوں نے جو بیانات دیے، یعنی ہمارے نگران وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جی وہ آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں اور بڑا اہم دورہ ہے، اس میں بڑا کچھ ہوگا، ہمارے لیے بڑے تعلقات کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جناب بڑا کچھ ملنے والا ہے. جبکہ اس کے بعد خبر یہ آتی ہے ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے کہ جی نہیں، کوئی کنفرمیشن نہیں. تو لہٰذا بزنس ریکارڈر کی سٹوری اب یہ ساری کہانی بریک کرتی ہے. اب وجہ کیا ہے؟ محمد بن سلمان کے پاکستان نہ آنے کا تعلق کیا ہے سائفر کیس سے، توشہ خانہ کیس سے اور عمران خان سے؟ یہ بات بھی میں آپ سے عرض کروں گا. اور سینئر صحافی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے کام کر چکے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا خبر دی ہے، فخر الرحمان صاحب نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پہلے بزنس ریکارڈر کا سن لیجئے. چھپ گئی ہے جو خبر میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اسکپڈ دا ایکسپیکٹڈ اسٹاپ اوور ان اسلام آباد. جو سوچا جا رہا تھا، ایکسپیکٹڈ تھا اسٹاپ اوور کے رکیں گے، وہ نہیں آئے، اسکپ کر دیا. لیونگ پاکستانی آفیشیل ڈم ڈس اپوائنٹڈ. پاکستان کی جو سرکار ہے اس کو اس پر انہوں نے بڑا ڈس اپوائنٹ، نا امید کر دیا ہے، مایوس کیا ہے. As he concluded his 3-day visit to India on Monday after attending G20 summit and holding bilateral meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi. کہ پیر کو انہوں نے 3 دن کا دورہ جو ہے اپنا مکمل کیا، G20 میں بھی آئے تھے، اس کے بعد ان کا الگ سے G20 کے علاوہ الگ سے بھارت کا دورہ تھا، وہاں ملاقاتیں کیں، MOU سائن کیے، معاہدے سائن کیے، اور اس کے بعد سوچا جا رہا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے پاکستان آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. Sources maintained that though the Saudi Crown Prince's brief visit was not scheduled, yet Pakistan was expecting the kingdom's de facto ruler to make a stopover in Islamabad like he had done in February 2019 before proceeding to New Delhi. اب یہ سورسز بتا رہے ہیں بزنس ریکارڈر کو ذرائع کہ اگرچہ ان کا دورہ پلانڈ نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ سوچا جا رہا تھا، اور یہ خبریں بھی چلی تھیں کہ جی وہ ایک دورے پر آ جائیں گے، ایک ان شیڈولڈ دورے پر آ جائیں گے، یہ خبریں چلی. بہرحال تو یہ کہنے جی پھر بھی امید یہ کی جا رہی تھی، اگر شیڈول نہیں تھا لیکن کچھ دیر کے لیے وہ ضرور یہاں اسٹاپ اوور کریں گے، کچھ دیر کے لیے رکیں گے، جیسا کہ انہوں نے فروری 2019 میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کیا تھا. پاکستان آئے تھے، پھر نیو دہلی گئے تھے. There was intense speculation that Mohammed bin Salman, who is also the Saudi Prime Minister, will arrive for a brief stopover before or after his trip to India to attend G20 summit. تو یہ بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی تھی کہ جی یا بھارت جانے سے پہلے یا اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے. On Friday last، اس جمعے کو، گزشتہ جمعہ، فورن آفس اسپوکس پرسن ممتاز زہرا بلوچ while responding to a question during her weekly media briefing expressed her inability to confirm whether the Crown Prince will visit Pakistan or not on his way to India. وہ کہتی ہیں کنفرم نہیں کر سکی ہماری ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. As far as high level visit from the region is concerned, we are not in a position to make any announcement at this stage. Once such a visit is confirmed, we will make the announcement, she said in response to question کہ جی ہوگا تو ہم بتا دیں گے، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں. However, sources within the Special Investment Facilitation Council، اب کہہ رہے ہیں جی جو ان کے ذرائع ہیں بزنس ریکارڈر کے، جو Special Investment Facilitation Council میں ہیں، جو اب ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس میں فوج بھی اور سول ادارے کے لوگ ہیں کہ جناب جلد از جلد پاکستان انویسٹمنٹ لائی جائے، اس میں جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے authorities were keen that the Saudi prince undertakes the visit to signal support of the current dispensation Islam Abad. ان کا بہت امید تھی، ان کا بہت خیال تھا کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ آئیں گے تاکہ ایک جو موجودہ سیٹ اپ ہے، ڈسپنسیشن ہے اس وقت، نگران سیٹ اپ جو بھی ہے، اس کو اس کی ایک سپورٹ کا ایک سگنل ملے، ایک تاثر ملے، اس لیے کم از کم وہ ضرور آئیں، کچھ دیر کے لیے آئیں، نہیں آئے.
اچھا اب آپ یہ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے اس پر ویڈیو بھی کی، رؤف کلاسرا صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب ان کا یہ تجزیہ ہے کہ محمد بن سلمان کہہ چکے کہ جی عمران خان میرا بڑا بھائی ہے، میں اس کو چھوٹا بھائی ہوں، میں پاکستان کا سفیر ہوں، اور اب وہ پاکستان آتے اور اس وقت جب وہ کہہ رہے ہیں جی جو میرا بڑا بھائی ہے تو وہ جیل میں ہو، سب سے پاپولر جماعت کا چیئرمین جیل میں ہو، تو اس سے لگے گا کہ وہ موجودہ سیٹ اپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو میجورٹی کے اس وقت ہے ان کے حوالے سے ان میں کچھ خدشات یا اس طرح سے آئے، تو جو اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے نہیں ہوں گے، تو لہٰذا وہ پھر اس لیے نہیں آ رہے۔ یہ رؤف کلاسرا صاحب کا تجزیہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہارون رشید صاحب یہ بات کر چکے ہیں، سینئر صحافی، کہ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک نے بھی سرویز کروائے ہیں، اور وہ کرواتے رہتے ہیں، تمام ایمبیسیز کرتی ہیں کہ جی کون پاپولر ہے، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور پھر وہ اپنے ممالک کو سے آگاہ کرتی ہیں۔ تو سعودی عرب نے بھی یہ دیکھا اور یہ سرویز اور انہوں نے بھی کروائے، تو پتہ لگا جی عمران خان کی پاپولرٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب سعودی عرب کیوں چاہے گا کہ ایک سب سے پاپولر لیڈر جیل میں ہو اور وہ تاثر دیں کہ ہاں جی ہم وہ جیل میں ہے، ٹھیک ہے جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اور عمران سیٹ اپ ہے اس میں ہم آ جائیں، ایک پراپر سیٹ اپ تو ہو۔ اور یہ بھی میں آپ سے کر رہا ہوں کہ سعودی عرب بھی ان ممالک میں شامل ہے جو کہتا ہے جی آپ اسٹیبلٹی لے کر آئیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں۔ اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نہیں، سب کا ایک کنسنسس ہو، ایک نیشنلی آپ اکٹھے نظر آ رہے ہوں، وہ بھی نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ اس وقت میں آ کے محمد سلمان یہ تاثر دیتے کہ جی ہاں جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، وہ مشکل تھا۔ پھر سب سے زیادہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، وہ سعودی عرب میں ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سعودی عرب میں بھی بڑا دیکھا جاتا ہے، سوشل میڈیا کو بڑا وہاں کنٹرولڈ ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے، کیا وہاں سوچ ہے، تو اپنے بھی اور یہاں پر بھی سب کو وہ ایک نیگیٹو ایک امپریشن نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ بات نظر آتی ہے رؤف کلاسرا کی تنظیم میں۔ اب آجئے فخر الرحمان صاحب پر، یہ سینئر صحافی ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں، تجزیہ وغیرہ کرتے ہیں اور ان کو ایز اے گیسٹ بلایا جاتا ہے۔ یہ جناب ریڈیو پاکستان سے لے کر ٹرکش این ڈی ٹی وی پر کام کر چکے، این بی سی نیوز پر، آج نیوز پر، دنیا نیوز، سما ٹی وی، سی این این ترکی کے سی این این، ان سب پر کام کر چکے اور پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ان کو فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے جو خبر دی ہے وہ سنیے۔ ہو ڈچڈ دا آرمی چیف آن دا وزٹ آف سعودی کراؤن پرنس، یہ کہہ رہے ہیں کس نے یہ کیا کہ جی جو کراؤن پرنس محمد سلمان کی وزٹ تھی اس پر انہوں نے آرمی چیف سے کہہ دیں کہ دھوکہ کر دیا۔ He was coming because عمران خان was given bail in توشہ خانہ کیس۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو چونکہ توشہ خانہ کیس میں ضمانت مل گئی تھی، بیل مل گئی تھی، ان کی رہائی کے احکامات آ گئے تھے ضمانت پر، تو اس لیے وہ محمد سلمان آ رہے تھے کہ ہاں باہر ہے عمران خان، تو ایک نیشنل لیول پر ایک آپ سمجھیں کہ ماحول بہتر نظر آئے گا اور جناب پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، یا سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور وہ جی عمران خان جیل میں نہیں ہے، چلو جی ایک پازیٹیو امیج ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں فخر الرحمان صاحب، دین ہو انجینئرڈ اریسٹ آن سائفر وائل عمران خان واز ان اٹک جیل، تو پھر کس نے سائفر کیس میں عمران خان کو گرفتار کروا دیا، یہ کون تھا؟ اور اب جناب یہ جو ایک مسئلہ بن رہا ہے یہ کس کے کہنے پر یا کس کی وجہ سے یہ بنا؟ ورنہ سائفر میں تو عمران خان صاحب کو پھنسایا گیا، لیکن اس سے پہلے توشہ خانہ میں وہ جب رہا ہو رہے تھے تو ماحول بہتر تھا، تو محمد سلمان آنے کو تیار تھے، مگر اس کے بعد وہ نہیں آئے۔ نگران وزیر خارجہ نے کہا سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان جلد متوقع ہے۔ اب یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، اور یہ وہ سٹیٹمنٹ جب دیتے ہیں اس کے فوری بعد، یعنی یہ ان کی 2-3 دن پہلے سٹیٹمنٹ آتی ہے اور یہ جناب 10 ستمبر کو چھپتی ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ڈان اخبار کی خبر کے مطابق نجی نیوز چینل آج نیوز کے ایک ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر خارجہ نے سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی آمد کی تاریخوں کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ دورہ پاکستان کے لیے معاشی ترقی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اس دورے کے دوران متعدد ڈیلز فائنل ہونے کی امید ہے۔ ہماری زیادہ توجہ زراعت، کان کنی، توانائی اور آئی ٹی کے شعبوں میں معاہدوں پر مرکوز ہے، کیونکہ اب ہم شرح نمو کو بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے اس متوقع دورے کو سماجی اور معاشی ترقی کے لیے گیم چینجر قرار دیتے ہوئے نگران وزیر خارجہ نے سعودی عرب سے گزشتہ کئی ماہ کے دوران پاکستان کو ملنے والی امداد کے بارے میں مختصراً بات چیت کی۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کے بعد سے اس تعاون میں مزید تیزی آئی ہے۔ اس تناظر میں ہمیں اس دورے سے بہت امیدیں ہیں۔ ہم بہت پر امید ہیں کہ ہم مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کریں گے، جو کہ قوم کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔
اچھا، اب اس سے پہلے نگران وزیر اعظم نوان اللہ کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کونسل کے اجلاس کے بعد نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، وزیر قانون عرفان اسلم اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بتایا تھا کہ کونسل کے ہونے والے اجلاس میں شرکاء کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے معاملات پر بریفنگ بھی دی گئی اور اچھے تعلقات اور مثبت تعلقات اور جناب سعودی عرب، دیگر ممالک سے اچھے تعلقات، ان سب کے بارے میں بتایا گیا کہ جی سرمایہ کاری وہاں سے ان ممالک سے آنے کے لیے یہ سب کچھ۔ اب یہ جب خبر آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا 10 تاریخ، اس کے بعد کیا خبر آتی ہے؟ ترجمان دفتر خارجہ محمد بن سلمان کی پاکستان آمد کی کوئی خبر نہیں۔ وفاقی وزیر نگران، وفاقی وزیر جو خارجہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ آ رہے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ترجمان دفتر خارجہ کیا کہتی ہیں؟ 12 ستمبر کو یہ خبر چھپ جاتی ہے کہ جی محمد سلمان کی پاکستان آمد کی کوئی خبر میرے پاس نہیں، اس طرح کا منصوبہ ہوگا تو میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی نہیں آ رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھیے گول مول بات، تو یہ اب جناب یہ حالات ہیں۔ اور نگران وزیر اعظم کا کیا کہنا تھا؟ جی ڈالر کی قیمت میں آرمی چیف کا بڑا ہاتھ ہے، سعودی ولی عہد لمبے دورے پر آئیں گے۔ لو جی، یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ جھاڑ دیں کہ ابھی نہیں آ رہے تو پتہ نہیں لمبے دورے پر آئیں گے۔ یہ جناب صورتحال ہے، یہ ہے خبر اندر کی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ اس سارے معاملے پر کیا سوچ رکھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔